بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گندم اور حکومتی رویہ۔ پچھلے سال گندم کی فصل کے ساتھ جو کچھ ہوا، مطلب کہ اس کی جو قدر ہم نے کی، اس کی جو توقیر ہم نے کی، وہ اس وقت تک ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ سارے سمجھ لیجئے کہ ہر فورم نے کسانوں کا ساتھ دیا، یعنی کہ اپنی آواز کو بلند کیا۔ اور ہمارا جو کسان ہے، یہ سچی بات ہے کہ وہ ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا، یعنی کہ وہ دھچکا اتنا بڑا تھا۔ اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ فصل بالکل آنے کو تیار ہے، یعنی کہ ہمارے ملک کے کچھ حصوں میں، جیسے جہاں پر موسم زیادہ گرم ہوتا ہے، جیسے سندھ کی اگر ہم بات کر لیں یا ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں، ملتان سائڈ کا جو علاقہ ہے، وہاں پر نئی گندم جو ہے وہ تقریباً آ چکی ہے۔ سینٹرل پنجاب جو کہ بڑا ایریا ہے، وہاں پر بھی بالکل سمجھ لیجئے کہ یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ایک آدھ دن میں جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو سینٹرل پنجاب کی گندم بھی مارکیٹ میں آ جائے گی۔ پچھلے سال کی وجہ سے یہ بھی سچی بات ہے کہ جو کچھ پچھلے سال مطلب کہ حوصلہ شکنی کسانوں کی جو ہوئی گندم کے والے سے، کاشت کم ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیں کہ کچھ حکومتی وعدوں کی وجہ سے بھی کہ جو گورنمنٹ نے جو بہت ساری اشتہار بازی کی، بڑی حوصلہ افزائی، جی ہم کریں گے، ہم پالیسی بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ، تو کسانوں نے کہا کہ شاید اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے، اور جس طرح پوری ملک کی جو مختلف جو تنظیمیں ہیں، مختلف عوام کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، بالخصوص میڈیا کی طرف سے، تو سارے جو طبقات ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے بھرپور کسان کا موقف بیان کیا ہے، کسان کے نیریٹیو کو بیان کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت اس دفعہ ایسے فصل کی ایسی بے قدری نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے کسانوں نے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر اس وقت بھی پورے ملک میں کاشت ہوئی ہے، پنجاب میں بھی گندم کی فصل کاشت کی گئی۔ اور یہاں پر ایک اور بات ساتھ میں ہمیں ضرور ایڈ کرنی ہوگی کہ فصل کو تبدیل کرنا یہ ایک سائیکل ہوتا ہے، جس طرح سے مختلف ایک روٹین ہوتی ہے۔ جیسے ہم یونیورسٹیوں میں جو سیمیسٹر جو آغاز کرتے ہیں، سیمیسٹر کے ٹائم کو چینج کرنا، یعنی کہ جو سپرنگ میں جو ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے، پھر جو فال میں جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے، اس طرح سے انٹرمیڈیٹ کے جو ایگزام ہوتے ہیں، آپ سوچیں ذرا کہ بورڈ کو پیپر چینج کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم کہیں جی کہ میٹرک کے ایگزام 2 ماہ لیٹ ہو جائیں، میٹرک کی جگہ پہ ہم انٹر کو پہلے لیں، تو بہت بڑا یہ چیلنج ہو۔ اس طرح سے جو کراپنگ ہوتی ہے جو فصلوں کی، اس کو چینج کرنا، نئی فصلیں لے کے آنا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک سیٹ اپ بنا ہوتا ہے، ایک نظام بنا ہوتا ہے، کسان کے پاس اپنا بیج ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ ہر فصل کاشت بھی نہیں کی جا سکتی، ہمارا اس میں بہت ساری چیزیں، ہماری زمین کی جو تاثیر ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو پانی جو ہوتا ہے، پانی کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے، پھر ہمارا جو ٹمپریچر ہوتا ہے، جو ویدر ہوتا ہے، موسم کے جو اثرات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پہ ڈائریکٹ ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو فصلیں چینج کرنا بہت مشکل کام ہے، یعنی کہ جو گندم کے ایریاز ہیں، وہاں کا جو ٹمپریچر ہے، وہاں کی جو موئسچرائزنگ ہے، وہاں کی جو زمین ہے، وہ ساری چیزیں ملا کے وہاں پر کسی اور فصل کو لے کے آنا، یہ اکیلا کسان بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ بڑی مجبوریاں ہیں، یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے کسان ان تمام تر بے وفائیوں کے باوجود، عہد شکنیوں کے باوجود، اپنی بےزتی کے باوجود، مختلف قسم کی جو اس کے اوپر پریشر ہے، برڈن، مالی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، تو اس نے پھر بھی بڑی دل جمی سے، بڑے کہہ لیجئے کہ بڑے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پوری لگن اور محنت کے ساتھ گندم کی فصل کو پالا ہے اس دفعہ بھی۔ لیکن اب دیکھیں، پچھلے سال سے اس کے اوپر مختلف لوگ بات کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بات کر رہے ہیں، صحافی، دانشور ہمارے جو ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو مدبر ہیں، کہ جی گندم کی جو پرائس کنٹرول کے حوالے سے مل بیٹھے، بڑے سیانے لوگ مل بیٹھے اور اس کا کوئی سلوشن نکالیں، کہ جیسے دوسری فصلیں اوپن مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، تو جی یہ ہمیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، ہمارے جو فلاں، کہ جی گندم میں گورنمنٹ انٹرفیئر نہ کرے، اس کا کوئی ایک میکانزم ہونا چاہیے۔ تو ایک سال میں ہم کوئی میکانزم ڈیولپ کرنے میں ہم کیا کامیاب ہوئے ہیں؟ ہم نے کوئی میکانزم ڈیولپ کیا ہے؟ اور ایک بڑی اہم چیز میں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے جو کسان پیکج کے لیے یا جو مختلف، دیکھیں یہ بات دھیان سے سن لیں، ہم یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ میں گراؤنڈ ریئلٹی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کروڑوں کسان جو ہیں، ہمارے جو فارمرز ہیں، ان کا بھلا ہو جائے، ہماری آواز جو ہے وہ حکومتی ایوانوں تک۔ گورنمنٹ کو یہاں پر سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں ہمارے جتنے
پولیٹیشینز ہیں، جتنے ہمارے ایم پی ایز ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا بیک گراؤنڈ زرعی ہے، وہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں. پھر وہ کیوں پالیسی نہیں بن رہی ان کی؟ جو مختلف اسکیمیں گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں، جیسے کہ جی ٹریکٹر اسکیم دے دی گئی. اب کروڑوں کسان صرف گھرانے جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں. اب اگر 2,000 کو یا 3,000 کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا تو بتائیں اس کا کیا فائدہ؟ آٹے میں نمک کی طرح. دوسری جو کسان پیکج ہے، اگر اس سے جو فائدہ حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، کسان جو ہیں، وہ ان کی تعداد چند سو میں ہے یا چند ہزار میں ہے، تو کروڑوں جو لوگ ہیں وہ تو محروم ہیں. ان تک تو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا، اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے. کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو پالیسی بنائی جائے وہ ایسی پالیسی ہو کہ جس کا پھل جو ہے، جس کا فائدہ براہ راست ہر گھر بیٹھے کسان تک پہنچے. کیا ابھی تک کوئی ایسی پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے؟ بالکل نہیں بنا سکے ہم، کہ جس سے سارے کسان، جس سے سارے جو ہمارے فارمرز ہیں، چھوٹے، خاص طور پہ چھوٹے محنت کش کسان ہوتا ہی محنت کش ہے، جو 1-2 ایکڑ کا مالک ہوتا ہے یا 5-10 ایکڑ کا مالک ہوتا ہے، وہ کہاں جائے؟ ہمارا اتنا بڑا جو زرعی سیکٹر ہے، ہماری جو اتنے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں جن کے پاس جابز نہیں ہیں، ان کو سنبھالا دیا ہوا ہے ہماری ایگریکلچر نے، لیکن کوئی پالیسی نہیں ہے. کسان پیکج کا اس لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ چند 100,000 کی میں بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے بھاگ دوڑ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن باقی کروڑوں لوگ کہاں جائیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے یوٹیلائز ہم نے کیسے کرنا ہے، اس سے فائدہ ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے. جو بھی پالیسی بنائی جائے گورنمنٹ کو چاہیے، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، سارے لوگ آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں، اس کا کوئی میکانزم بنائیں، اس کی پرائس کو کنٹرول کریں. اور پھر 2 بڑے ہمارے کوشچن ہیں کہ اگر گندم کی پرائس ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی یا اس کے اوپر ہم، تو کیا جو زرعی مداخل ہیں، مطلب یہ کہ جو ان زراعت میں استعمال ہونے والی چیزیں، آپ ان کی لسٹ بنائیں ذرا. کیا آپ کی انٹیلیجنس اتنی کمزور، آپ کو کیوں پتہ نہیں چل رہا اس کا؟ آپ اپنے ڈی سی او سے پوچھیں. آپ سب سے پہلے کھاد کے ریٹ ذرا دیکھیں. آپ جو اس میں استعمال ہونے والی جو کھادیں ہیں، ڈی اے پی ہے یا یوریا جو ہے، ان کی جو پرائسز ہیں کیا وہ کم ہوئی ہیں یا کہ وہ جناب اپنی ہائیسٹ سطح کے اوپر ہے اس وقت؟ دوسرے زرعی مشینری جو ہے، کیا ان کی قیمتیں ہمارے کنٹرول میں ہیں؟ زرعی ادویات جو ہیں جن کے بغیر ہم یہ نہیں آگے چلا سکتے، کیا وہ، اور کیا ڈیزل ٹیوب ویل کے اوپر، کیونکہ نہروں کا تو ہمارا اتنا وہ نظام نہیں ہے. نظام سے مراد یہ ہے کہ وہ خشک ہو جاتی ہیں، اینڈ جب بوائی کا وقت آتا ہے یا گندم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو نہروں میں اگر پانی نہیں ہوتا اس وقت وہ ڈیزل کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور ایک دفعہ پانی جو اپنے کھیت کو دینے کے لیے ایک ایکڑ کے اوپر اس کی کوسٹ نکالیں جو ڈیزل کے اوپر، اور بجلی تو سمجھ لیں کہ وہ تو کسان کی پہنچ سے باہر ہے. وہ لاکھوں کے بل اپنی موٹروں کے کہاں سے بھریں؟ کیا اس میں کوئی اس کو کہیں ہم نے فائدہ دیا کسان کو؟ مشینری میں فائدہ نہیں دیا، کھادوں میں، اور پھر بیج میں کوئی فائدہ نہیں ہم دے سکے، کوئی اس کو سہارا ہم نہیں دے سکے. اور جن چیزوں کی کسان گنا کاشت کرتا ہے، دیتا ہے، اس کو چینی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ اندازہ لگا لیں وہ کہاں پر ہے. اس طرح سے دوسری چیزیں جو ایک گھر چلانے کے لیے جو درکار ہوتی ہیں، کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں دیگر جو اشیاء کھانے پینے کی، جو وہی کسان جا کے لیتا ہے. گندم اس کی آج سے کوئی 5-6 سال یا 10 سال پچھلے ریٹس کے اوپر، پچھلے پرائس کے اوپر ہم وہ دینے کے اوپر مجبور ہے. اور جتنی بھی چیزیں کسان کو چاہیے گھر چلانے کے لیے، اس کی حد آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے ہے. اور جتنی چیزوں کی اس کو ضرورت ہے اپنے ایگریکلچر کے لیے، ایک ایک چیز، جیسے میں نے آپ ٹریکٹر سپیئر پارٹ سے سٹارٹ ہو جائیں، آپ ڈیزل کو دیکھ لیں، آپ جناب اس کے بیج جو ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے. ہماری ریسرچ یونیورسٹیز ہیں، ہم ان کو بھی ذرا تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے کہ کسان کو سستے بیج ہم دینے میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہے. ساری باہر کی کمپنی ہیں جو ہمیں بیج دے رہی ہیں، اور وہ ایک عام کسان جو ہے وہ ہزاروں کا جو بیگ وہ خریدتا ہے اور پھر اس سے کاشت کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہنے کو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن یہ بہت بڑے وہ فیکٹس ہیں. وہ یہ تباہی ہے ہماری کسان کی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے تو حساب برابر کیا ہوا ہے.
اگر باہر کے ملک ہیں ان کو دوسرے نیچرل ریسورس دیے ہوئے ہیں، تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی زرعی زمینوں سے نوازا. اس سے ہم فائدہ صرف اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہم بد انتظامیوں کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو کہنے ساری چیز کو اگر ہم وائنڈ اپ کریں تو زراعت ہمارا ایک بہت بڑا شعبہ قدرتی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، صرف اس کو تھوڑا سا اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کسان محنت میں شک نہیں ہے، ہماری جو لیبر ہے وہ دنیا میں مانی ہوئی ہے، وہ اپنی جو لک آفٹر کرتا ہے وہ اپنے بچوں کی طرح فصلوں کو پالتا ہے. سروے کرائیں ذرا اپنے لوگوں سے کہ اس دفعہ جو اب خود گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہماری جو گندم کی جو فصل جو ہے یہ جی بمپر فصل ہوئی ہے، تو کسان نے تو کوئی شک نہیں چھوڑا نہ محنت کرنے میں، نہ اس کے ہر کسان، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو چھوٹے کسان کی میں بات کر رہا ہوں جو 10 ایکڑ تک ہے، ہر کسان تقریباً جو ہے وہ مقروض ہے، یا وہ کسی اپنے زیور گولڈ بینکوں میں رکھ کے وہاں سے قرض حاصل کر رہا ہے، یا کسی بھی طرح سے وہ قرض اٹھا کے اس نے فصلوں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. اور وہ کسان جنہوں نے زمینیں ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے وہ ٹھیکے کہاں سے دیں؟ اور ایک ٹھیکہ دیں، اس کے بعد پھر وہ پوری اگلے 6 ماہ کی جو فصل ہے اس کی ری سائیکلنگ، یعنی کہ دوبارہ فصل بھی تو لگانی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو قرضے ہیں، پھر ہم یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر کسان اور زراعت نہیں چل سکتی. پھر اس نے گھر بھی چلانا ہے، 10 افراد ہے، 15 افراد گھروں میں ہیں. دیہاتوں میں جائیں دیکھیں ذرا، بڑی بڑی فیملیز ہیں، وہ صرف زمین ایگریکلچر کے سہارے پہ، کاشتکاری کے سہارے پہ وہ چل رہی ہیں. تو یہ سنجیدہ نہیں، یہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر، صرف سنجیدگی اس میں کافی نہیں ہے کہ یہ دوسرا سال ہو چکا ہے، کوئی پالیسی نہیں ہم بنا پا رہے. تو اس کو ہنگامی اور جنگی بنیادوں کے اوپر اس کو دیکھنا ہوگا. تو گورنمنٹ سے ہمیں صرف یہی ہم امید بھی ہمیں یہ ہے، اور یہ اس گورنمنٹ کی توجہ بھی اس طرف ہم دلانا چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل نچلی سطح پہ دیکھنا ہوگا، اور اس کو فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کسان کو بچانا ہوگا. اگر یہ فصل بھی اس کی گھاٹے میں چلی گئی، ہم پھر خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ہمارا کسان اور اس کے پیچھے بیٹھے وہ بچے، ان کی فیملیاں، وہ کہاں جائیں گے؟ اب تو ان کو کوئی قرض بھی نہیں دے گا. اگر وہ قرض نہیں لٹائیں گے تو وہ تو خودکشیوں کی طرف پھر جائیں گے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خاص طور پہ زراعت کا اور کسانوں کا حامی و ناصروں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے کہ انہوں نے بچوں کی طرح فصل پالی ہے، خرچ کیا ہے، اس کے اوپر قرض اٹھا کے خرچ کیا ہے، اور اب ان کا خواب پورا ہونے کا جب وقت جو آیا ہے، اور اس وقت وہ مایوس ہیں. یہ بہت بڑی ایک عذاب کی کیفیت ہے، ایک کرب کی کیفیت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ناراضگی کے اسباب ہیں یہ. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسانوں کا حامی و ناصر ہو. گورنمنٹ کو بہرحال اس کے اوپر انتہائی زیادہ شفقت کے ساتھ، بچوں کی طرح شفقت کے ساتھ ہمیں اس چیز کو لینا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.